السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأختيه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضراء کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے. اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی اللہ وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات والممات. قال ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی سلام کاملہ وسلم سلام تعمی علی سیدنا محمد الحبیب وقدتنا فرجو برمتک العواجب نام الوغائب وحسن الحواتم ویسس الغمام وجهه الكریم وعلى آلہ واصحابہ کل لمحۃ ونفس کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرات، پچھلے جمعہ ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے متعلق چند باتیں سمجھیں کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور اس کے بعد جب یہ تابوت فرعون کو ملا اور فرعون نے اس کے کھولنے کا حکم دیا، کسی سے نہ کھلا، لیکن بی بی آسیہ نے اس کو کھول دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباب دہن سے فرعون کی بیٹی کو شفا ملی. فرعون کے حواریوں نے اسے چاہا، بہت بول بتایا، سمجھایا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو کہ جسے ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کو اس بات سے باز رکھا اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ کسی اور سرزمین سے آیا ہو، تیرے لیے تو اسی سرزمین کا بچہ بربادی کا سبب بنے گا، ہو سکتا ہے یہ وہ نہ ہو. لہٰذا بی بی آسیہ کے کہنے پر فرعون نے آپ کے قتل کے ارادے کو ملتوی کر دیا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. آپ بہت زیادہ جو ہے تو فکر مند ہونے لگی. بے شک قریب تھا کہ وہ اس کا حال ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ جاؤ اور جا کر موسیٰ کا سراغ لگاؤ. سو اس نے دور ہی سے اسے دیکھا اور وہ لوگ اس سے بے خبر تھے. اب ہوا یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر ہوئی کہ تابوت فرعون کے ہاتھ میں آ گیا
تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ بے قرار ہوئی، آپ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فواد۔ فواد کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ قلب، عربی میں قلب جو ہوتا ہے وہ دل کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر رب تعالیٰ نے فواد کہا۔ حالانکہ فواد بھی قلب ہی کو کہتے ہیں، لیکن در حقیقت فواد دل کے اندر ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا فواد سے جو ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فواد قلب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے قلب سینہ کے لیے، یعنی جیسے کہ دل جو ہے سینے کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہی فواد دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، اور یہ دل کا ایک ایسا اندرونی حصہ ہے کہ جو عشق الہی کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق حقیقی کرتے ہیں، تو ان کا دل اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عشق میں وہ جل کر کے اندر ہی راکھ ہو جاتا ہے۔ دل بظاہر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس دل کے کئی حصے، تصوف کی زبان میں اگر آپ سمجھیں تو اس دل کے کئی حصے ہیں اولیاء کرام کے نزدیک۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایک حصہ وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام فرماتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جہاں علم لدنی کا نزول ہوتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں جل کر کے خاک ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے کئی حصے اور الگ الگ حصے کا الگ الگ کام ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ سینہ نور الاسلام کا، اور قلب نور الایقان کا، اور فؤاد نور البرہان کا، اور نفس معدن القہر والامتحان کا، اور روح معدن الکشف والعیان کا، اور سر طائف البیان کا معدن ہے۔ یہ تصوف کی بات ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کا دل ہے، قرآن نے کہا کہ وہ جو حصہ ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا۔ فارغ یعنی جب انسان کسی کام سے بالکل فارغ ہو جائے، جیسے کسی کو کوئی کام دیا جائے اور جب اس کام کو مکمل کر لے تو کہتے ہیں اس کام سے یہ فارغ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کا دل بے قرار ہو گیا، آپ کے دل سے تمام غم نکل گئے سوائے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کو صرف موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تو غم لاحق رہا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر دے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ تابوت اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا تو آپ کا دل تمام غموں سے فارغ ہو گیا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا غم دامنگیر ہوا، کیونکہ تابوت فرعون کے پاس آ چکا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون موسیٰ کو قتل ہی کر دے۔ لہٰذا قرآن نے کہا کہ اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ بناتے تو پھر وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی۔ یہاں پر ایک لفظ ربط کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ الربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کریں، ربط۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو بڑا مضبوط کر دیا کہ وہ اس راز کو ظاہر نہ کر سکے، چونکہ ربط اس وقت آتا ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ غم لاحق ہو جائے اور اس کی عقل ضائع ہونے لگے، اسے دوسری چیزوں کی طرف اس کا خیال ہی نہ جائے، دوسری باتوں کی طرف اس کا ذہن ہی نہ جائے۔ جب انسان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے، اچانک اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے کہ وہ دیگر تمام باتوں کو بھول جاتا ہے اور صرف وہی ایک بات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خبر ملی کہ تابوت
فرعون کے ہاتھ لگ گیا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، گویا آپ کو خیال تک نہ رہا کہ رب تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، رب نے کہا ہے کہ تم بے فکر رہنا، ہم اس بچے کو واپس تیری طرف لائیں گے اور اسے ہم رسول بنائیں گے۔ تو ان وعدوں کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، ان وعدوں کی طرف خیال نہ رہا، صرف ایک غم رہا کہ بس موسیٰ کہیں قتل نہ کر دیے۔ اچانک خبر مل گئی کہ تابوت جو ہے فرعون کے ہاتھ آ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے ربط، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کسی لفظ کا استعمال فرمایا۔ جب غزوہ بدر، چونکہ یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی، جب 313 صحابہ کرام ایک طرف تھے اور 1000 کفار و مشرکین دوسری طرف تھے، چونکہ اس کا نقشہ کچھ اس طریقے سے ہو چکا تھا کہ جب صبح کو جنگ ہونی تھی تو پہلے ہی کفار و مشرکین بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے، اور پہلے پہنچ کر انہوں نے زمین کے اس حصے پر قبضہ حاصل کر لیا جو بظاہر ان کو اچھی نظر آئے کہ یہ زمین لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، انہوں نے اس زمین پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اور چونکہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ بعد میں تشریف لائے تو وہ ایسی زمین پر پہنچے کہ بظاہر یوں تھا کہ وہ زمین جنگ کے اعتبار سے مناسب نہ تھی، وہ زمین کچھ اوپر نیچے، کچھ کھردری، کچھ عجیب سی تھی، تاکہ جہاں صحیح سے کھڑا نہ رہا جا سکے، جہاں گھوڑے صحیح سے دوڑ نہ سکے، تو غرض کہ وہ زمین جنگ کے اعتبار سے بظاہر صحیح نہ تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ رات میں وہاں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ زمین جس پر صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے وہ گارے والی ہوگی، اس میں گارا ہو گیا، اور جہاں کفار و مشرکین تھے وہ زمین مضبوط ہوگی بظاہر۔ ان کو لگا کہ وہ ہنسنے لگے، خوش ہونے لگے کہ دیکھو مسلمان جو ہے تو ابھی سے ان کا یہ حال ہو گیا۔ تو مسلمانوں کے دل میں اس وقت بظاہر خوف آیا، مسلمانوں کو اس وقت ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ ہار جائیں، ہم سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔ ہمارے ساتھ حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ایک تو زمین پہلے ہی صحیح نہیں، تعداد اوپر سے کم، اور اوپر سے بارش الگ ہو گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کو تسلی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج جو ہے تو غالب نہ آئی، اگر یہ لوگ قتل کر دیے گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صحابہ کو تسلی دی کہ صبر کرو انشاءاللہ بہتر ہو۔ جب صبح ہوئی تو صبح کو جب سورج کی کرنیں زمین پر پڑی تو وہ زمین جہاں صحابہ تھے اور جو پانی کی وجہ سے گارے والی ہو چکی تھی وہ جم کر کے اس طریقے سے ہو گئی کہ پھر وہ زمین میدان جنگ کے لائق ہو اور پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہو گئی، اور وہ زمین جہاں کفار و مشرکین تھے وہ زمین جو ہے تو اس کا نقشہ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کیفیت ہی بدل، نقشہ ہی بدل دیا، یہاں تک کہ جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 صحابہ کو کفار و مشرکین پر فتح عطا فرما دی اور فرمایا کہ ہمارے اور ہمارے حبیب کے وعدوں پر جو لوگ یقین کرتے ہیں ہم ایسے ہی نقشوں کو بدل دیا کرتے۔ نقشہ کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ہم ہر خوف اور ہر ڈر کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم نقشوں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو غم نہ کرنا، اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے واپس تیری طرف لائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شب ہجرت حضرت صدیق اکبر چل رہے تھے اور جب غار ثور میں پہنچے تو وہاں پر صدیق اکبر کے دل میں خوف سا آیا۔ وہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا، یہ ڈر نہیں تھا صدیقوں کہ میں پکڑا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ انہیں حضور کی فکر ہو رہی تھی کہ اگر دشمن یہاں تک پہنچ گئے اور یہاں آ گئے تو کیا ہوگا، کہیں حضور کو قتل نہ کر دیا جائے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب صدیق اکبر کے دل میں خوف آیا اس بات کا تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ڈرو نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ صدیق اکبر کے دل کو حضور نے تسلی دی
تشفی دی اور ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کو جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دلایا کہ بے فکر رہو، بے خوف رہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہوا وہی، جب کفار مشرکین وہاں تک پہنچے بھی تو غار سے واپس لوٹ کر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے تو نگہبانی فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ کے وقت صحابہ اکرام کے دلوں میں جب خوف آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے قلب پر سکینہ نازل فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ڈرو نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے، فتح تمہاری ہوگی۔ اور وہی ہوا، فتح مکہ ہوا اور صحابہ اکرام کو اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ جن کے دل خوف سے لرز رہے تھے، اللہ کے وعدوں سے ان کے دل مضبوط ہو گئے، اللہ نے سارا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ تو غرض کے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خبر ملی کہ تابوت فرعون کے ہاتھ آ گیا تو وہ وعدہ جو رب نے فرمایا تھا اور جو الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا تھا کہ بے خوف رہنا، غم مت کرنا، اس لیے کہ بچے کو لوٹا کر تیرے ہی پاس لایا جائے گا اور ہم اسے رسول بنائیں گے، مرسل بنائیں گے، نبی بنائیں گے، تو وہ وعدہ کی طرف آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تو چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پھر تسلی، پھر اللہ نے آپ کی ڈھارس بنائی، اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا، اس لیے کہ قریب تھا کہ کہیں آپ جو ہے تو اس راز کو ظاہر نہ کر دیتے، کیونکہ دو چیزیں تھیں یہاں۔ ایک تو یہ تھا کہ غم کی آپ کو بہت زیادہ غم لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون جو ہے موسیٰ کو قتل کر دے، اور اس وقت اللہ نے فرمایا کہ بے خوف، اللہ نے ایک الہام اور فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی والدہ جس وقت آپ کو دریا میں ڈال رہی تھی اس وقت آپ واویلا کر دیتی کہ ہائے میرا بچہ دریا میں ڈوب نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، لوگوں کو خبر ہو جاتی، اللہ نے اس وقت آپ کے دل کو ڈھارس بنایا۔ یا یوں کہ جس وقت آپ کو خبر ملی کہ تابوت فرعون کے ہاتھ آ گیا، اس وقت آپ جو ہے تو شور کر دیتی کہ میرا بچہ قتل نہ ہو جائے۔ اور تیسری ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے آپ کو بیٹا بنا لیا تو کہیں خوشی سے آپ اس راز کو ظاہر نہ کر دیتی کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے اور جو ہے تو اس وقت اب محفوظ ہے۔ تو اللہ نے ہر اعتبار سے آپ کو روکے رکھا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار رب کا دیدار، آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر جو ہے تو سکون حاصل کرتی تھی، آپ کی والدہ آپ کے چہرے کو دیکھتی تو ہر غم اور ہر پریشانی سے بے خوف ہو جاتی۔ تو چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دریا میں ڈال دیا اور واپس چلی آئی تو صبح کو جب موسیٰ کو نہ دیکھا، ان کے چہرے انور کو نہ دیکھا تو ان کو دیکھنے کے لیے آپ کا دل بے قرار ہو۔ جیسے صحابہ اکرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے، حضور کو نہیں پاتے تو صحابہ بے قرار ہو جاتے تھے کہ یا حضور کہاں چلے گئے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے، جبل صلا کے تنگ و تاریخ غار میں چلے گئے، جب آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا کہ محبوب بتا دیجئے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے اور یہ جہنم کے اوپر واقع ہے اور یہ 50,000 برس کی راہ ہے، تو امت کے غم میں امت کو بخشوانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل صلا کے تنگ و تاریخ غار میں چلے گئے اور 3 دن تک اپنی پیشانی مبارک کو ایک پتھر پر رکھ کر یا ربی حبلی امتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ صحابہ نے جب مدینے میں حضور کو نہ پایا تو بے قرار ہو گئے، ان کے دل بے قرار ہو گئے اور وہ جو ہے تو حضور کو ڈھونڈنے لگے کہ حضور کہاں چلے گئے، حضور کہاں چلے گئے، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سرکار علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ تو جب صحابہ حضور کو نہیں پاتے تو بے قرار ہو جاتے، کیونکہ انبیاء کی زیارت دلوں کا سکون ہے، اولیاء کے چہروں کی زیارت یہ دلوں کا سکون ہوا کرتا ہے۔ تو غرض کے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا اور انہوں نے اس راز کو ظاہر نہ کیا۔
لہٰذا یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے موسیٰ کا سراغ لگاؤ، ڈھونڈ کر کے آؤ کہ آخر موسیٰ ہے کہاں، کیا جو خبر ملی ہے وہ واقعی صحیح ہے، کیا واقعی تابوت فرعون کے ہاتھ آ گیا ہے یا یہ بات غلط ہے۔ تو آپ نے اس بات کی تحقیق کے لیے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جو ہے تو بھیجا۔ اب چونکہ روایتوں میں آپ کا نام مریم آیا اور بعض روایتوں میں آپ کا نام کلثوم اور کلثومہ بھی آیا، یہاں پر بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا، وہ سمجھیں چونکہ آپ کا نام مریم اور آپ کے والد کا نام بھی عمران تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، آپ کی بہن مریم، تو مریم بنت عمران، اور یہی نام ٹھیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی ہے، مریم بنت عمران۔ تو بعض لوگوں کو یہاں اشتباہ ہوا، شک ہوا کہ یہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہی کی بہن ہے، جو مریم جو ہے بنت عمران جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ تو بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا، جبکہ تواریخ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ان دونوں نبیوں کے درمیان بڑا طویل فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بڑا طویل فاصلہ ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بہن الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ الگ ہے۔ تو غرض کے ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ وہ بیمار تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں یعنی جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور کلثوم اخت موسیٰ علیہ السلام اور آسیہ زوجہ فرعون سے کر دیا ہے، اور تم بھی ان کے ساتھ جنت میں رہو۔ لہٰذا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ خبر آپ کو اللہ نے دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک یہ خبر مجھ کو اللہ نے دی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور کو بہت بہت مبارکباد پیش کی۔ تو اس روایت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کلثوم بیان ہوا، اور ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ جو قارون تھا جس کا ذکر آپ آگے سنیں گے، اس قارون نے جو ہے تو اپنی چچا زاد بہن یہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے جو ہے تو اس نے کیمیا کا علم سیکھا تھا۔ کیمیا یعنی کہ سونا بنانے کا علم، سونا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، دھات کے ایک ہوتا ہے پارس وغیرہ سے کس طریقے سے بنتا ہے، تو اس کا علم جو ہے تو اس نے ان سے سیکھا تھا۔ یہاں پر بھی اس روایت میں بھی آپ کا نام کلثوم آیا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ علیحدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ علیحدہ ہے۔ یہاں پر ایک روایت جو اس کی تشریح کی گئی ہے، صاحب تفسیر نے فرماتے کہ نیز انسان العیون میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عورتوں کو محفوظ رکھا کہ کوئی بھی مرد ان کے ساتھ جمع نہ کر سکے، کوئی ان کے ساتھ جمع نہ کر سکا۔ چونکہ بی بی آسیہ کے لیے مشہور یہی ہے کہ جب بی بی آسیہ کو کہا گیا کہ تیرا نکاح فرعون کے ساتھ ہونا طے پایا ہے، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے باپ سے منع کر دیا، لیکن بہرحال مجبوراً یہ نکاح ہو گیا۔ لہٰذا جب چونکہ فرعون نے اس نکاح پر بہت زیادہ رقم خرچ کی تھی، اس لیے جب پہلی رات پہلی شب آپ فرعون کے گھر پہنچائی گئی، فرعون کے گھر بھیجی گئی، اور فرعون نے آپ کے ساتھ جمع کرنا چاہا، بستری کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قادر نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ کئی راتوں تک جب یہی معاملہ ہوتا رہا تو فرعون اس بات پر راضی ہو گیا کہ بس وہ گاہے بگاہے آپ کو دیکھ لیا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بی بی آسیہ کو محفوظ رکھا۔ اور اسی طرح سے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ کوئی مرد آپ سے جمع کر سکے۔ اس لیے حضرت روح اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کسی مرد کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے
پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت مریم کے شکم میں جلوہ فرما ہوئے تھے، اور ایک مجبوری کے تحت جب آپ کو کسی دوسرے ملک جانا تھا تو آپ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ جانا چاہتے تھے، وہ نکاح کے لیے بضد تھا، لہٰذا نکاح تو ہو گیا لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ ہم بستری پر قادر نہ ہو سکا۔ اور جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تعلق ہے، روایتوں میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ان کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ آپ بھی باقرہ تھی، اس لیے کہ آپ کا جو پہلا شوہر تھا وہ مردانہ جوہر سے خالی تھا، وہ ہم بستری کے لائق ہی نہ تھا، قابل ہی نہ تھا، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں یہ جو ازواج آئی ہے یہ سب باقرہ تھی۔ تو بہرحال یہاں سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ بی بی زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، وہ بھی آپ کے نکاح میں، آپ کا بھی جو پہلا شوہر تھا وہ مردانہ جوہر سے خالی تھا۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے موسیٰ کا سراغ لگاؤ، خبر لو، پتہ کرو کہ کیا واقعی میں ان کا تابوت جو ہے تو فرعون کے ہاتھ میں آ گیا ہے یا یہ صرف افواہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو جاننے کے لیے آپ کی بہن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور اس بات کی تصدیق اور خبر کے لیے فرعون کے دربار میں پہنچی۔ جب آپ کی بہن دربار میں پہنچی تو دور ہی سے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ کی گود میں، اور وہ لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اور جو معاملات ہو رہے تھے آپ اس کو دور سے دیکھ رہی تھی، اور اس بات کی خبر جو ہے تو نہ فرعون کو ہو سکی اور نہ ہی فرعون کے کارندوں کو ہو سکی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہ کس غرض سے آئی ہے، کس مقصد سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پردے میں رکھ دیا اور وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھتی رہی اور سارے معاملات اور حالات کو دیکھ کر کے واپس آ کر کے انہوں نے جو ہے تو یہ سب باتیں اپنی والدہ کو بتا دی۔ اب اس کے بعد کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا انشاءاللہ اس کو آئندہ سنیں گے، یہاں چند باتیں مجھے عرض کرنی۔ ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ڈھارس بنا مضبوط کر دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، من المؤمنین، مومنوں میں سے ہو جائے، ایمان رکھنے والوں میں سے، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین اور ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا کہ ایمان یہ محض اللہ کی عطا سے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس لیے کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا اور ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے یوم الحشر نہیں دیکھا، بس سن کر کے ایمان لائے ہیں۔ تو ہمارا ایمان بالغیب ہے، باوجود اس کے ہمارا جو یقین مضبوط ہے کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے، جہنم ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حشر میں حساب و کتاب دینا ہے، یہ جو سارے اسلامی عقائد ہے جس کو ہم نے بن دیکھے مان لیا ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ ورنہ آج کفار و مشرکین اس کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، ہم نہیں مانتے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، ہم نہیں مانتے، یہ سب جو ہے تو گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ سوچتا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ دی ہے۔ یہ لوگ اس طریقے سے لوگ کفر کرتے ہیں، لیکن جو مانتے ہیں یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آئے کہ ایمان اللہ کی عطا سے ہے، اللہ چاہتا ہے جس کے دل میں، اس کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ کس کے دل میں مضبوط کرتا ہے؟ اب سوال ہے کہ اللہ کس کے دل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن نے دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اور دوستی نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول سے، پھر چاہے وہ ان کے باپ و ابناء ہو،
اور آباؤکم، پھر چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ابناؤکم، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اخوانکم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، اور عشیرتکم، چاہے پھر جو ہے تو ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی خاطر، جو اللہ و رسول کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، پھر چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، چاہے خاندان والے ہو، تو اللہ اس کے رسول کے لیے محبت ہو، اللہ اس کے رسول کے لیے نفرت ہو، جس کو دو اللہ کے لیے دو، جس کو روک لو ہاتھ اللہ کے لیے روک لو، جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کو نقش کر دیتا ہے، مضبوط اور مستحکم کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ حالات حاضرہ کے لیے آج کی یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو ایک درس اور پیغام دے رہی ہے۔ وہ درس اور وہ پیغام یہ ہے کہ آج جو ماحول چل رہا ہے پورے ملک کا، کہ مسلمان ایک خوف کے ماحول میں کہ کیا ہوگا، کہیں NRC نہ آئے، کہیں CA کب لاگو کر دیا جائے، یہ کووڈ-19 کے ٹیکے سے متعلق لے کر کے، اور مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو آج مسلمان اس خوف کا شکار ہے کہ آج حکومت ان کی ہے، وقت کا فرعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے کارندے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر بیجا قانون تھوپے جا رہے ہیں اور ان پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو ایسے وقت میں اللہ نے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند ہوگے، شرط ہے تم مومن کامل بن جاؤ، بس تم ایمان والے بن کر رہو، تم ایمان اور عمل پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ، پھر ہم نقشہ بدل دیں گے، جیسے یہ سارے نقشے بدلے ہیں، جس طریقے سے ہم نے بدر کے میدان میں نقشہ بدلا، مسلمان خوف کا شکار ہو رہے تھے، لیکن جب ہمارے حبیب نے انہیں یقین دلایا اور ان کے دل اللہ کے وعدے پر مضبوط ہو گئے، تو صبح کو ہم نے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل موسیٰ کے لیے بے قرار ہو گیا اور ہمارے وعدے کی طرف توجہ نہ رہی، تو ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا اور بتایا کہ اسے لوٹا کر تیری طرف لائیں گے، اور جب اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس نے اس راز کو ظاہر نہ کیا، تو ہم نے دوبارہ موسیٰ کو اسی کی گود میں لا کر رکھ دیا اور ہم نے فرعون کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور فرعون کو ذلیل و رسوا کیا۔ جیسے فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ و برباد ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا کہ اسے تخت پر لا کر بٹھائیں گے، موسیٰ کے ذریعے ہم نے اس قوم کو عزت دی اور اسے تخت پر لا کر بٹھایا۔ جب تک یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے وعدوں پر یقین کرتی رہی اور موسیٰ کے قول و فعل پر عمل کرتی رہی، تو ہم اسے نوازتے رہے، ہم اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتے رہے۔ تو اے مسلمانوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم بھی غم نہ کرو، تم بھی ڈرو مت، خوف مت رکھو، اگرچہ وقت کا فرعون جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، اگرچہ نئے نئے قوانین لائے جا رہے، اگرچہ ہر سب کچھ حربے استعمال کیے جا رہے، بس شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر رہو، تم شریعت پر قائم رہو، پھر دیکھنا ہم کیسے تختہ پلٹ دیں گے، ہم تمہیں تخت پر لا کر بٹھا دیں گے۔ اور جیسے اس فرعون کو غرق کیا تھا، ہماری قدرت ہے، چاہیں گے تو اس فرعون کو بھی غرق کریں گے، کسی لنگڑے مچھر سے اس کو بھی مروائیں گے، پھر چاہیں گے تو اسے زمین میں قارون کی طرح دھسا دیں گے، بس تم ہمارے وعدوں پر یقین رکھ کر شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے نقشہ بدلتا ہے، اللہ کیسے تختے الٹ دیتا ہے، یہ اس کی شان، اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کل بہت سے لوگوں کی عقل کو کوڑ لگ جاتا ہے،
موسیٰ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری، اور وہ دور کیسے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کا لعاب دہن لگانے سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل کو انبیاء کے بغض کا کوڑ لگ جاتا ہے، جن کو علماء کی توہین کرنے کا کوڑ لگ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کو کوڑ لگ جاتا ہے، برس کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی باتوں، بس کیا ہے مولوی لوگ جو ہے تو بس یہی قصے سناتے، پرانے واقعے بتاتے، کوئی دوسری چیز بتاتے نہیں، بولتے نہیں۔ ان واقعات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا، اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ ان قوموں کے حالات کو پڑھو، ان قوموں کے واقعوں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، اور اگر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو تم بھی صبر اور استقامت سے کام لو۔ تو ان واقعوں کو جو ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے سبق اور عبرت حاصل کرو اور اپنے آپ کو درست کر لو کہ یہ حالات حاضرہ پر بات نہیں ہے، کہ یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام نہیں ہے۔ تو لوگوں کی عقل کو کوڑ لگ جاتا ہے، وہ قرآن پڑھے اور دیکھے کہ قرآن کے جو نور نکلتا ہے ان کی عقل کے کوڑ کو دور کرے گا، کہ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے واقعات اسی لیے تو بیان کیے کہ لوگ پڑھ کر کے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بس ہی واقعے نہ قصے بیان کرتے ہیں، دوسری چیزیں تو بتاتے ہیں؟ تو بڑی عجیب کیفیت مجھے ایسے لوگوں کی لگتی ہے کہ جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حالات حاضرہ کی بات کیا ہوتی ہے، اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے حالات، اس وقت بھی جو ہے تو ظلم و تشدد تھا، اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ واقعے قرآن میں کیوں بیان کی؟ تاکہ مسلمان پڑھے ان حالات کو اور دیکھے کہ تم سے زیادہ ظلم تو وہاں پر بھی ہوا ہے، تم سے زیادہ جبر و تشدد ان قوموں پر بھی ہوا ہے، اور جب جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام بھی فرمایا۔ اور جن قوموں نے ناشکری کی، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ کیا حال ہوا ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ پیغام ان واقعوں سے ہمیں ملتا ہے، قرآن کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے عقل کا کوڑ دور ہوتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے بس اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے گریجویٹ لوگ ہیں، اور ہم کو لگتا نہیں کہ یہ جو ہے تو کیا کہتے ہیں کوئی مدعے کی بات ہو رہی ہے۔ بڑے عجیب قسم کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں دنیا۔ اللہ ایسوں کو عقل سلیم دے۔ میں اسی لیے بارہ کہتا ہوں کہ دنیا کا علم حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اصل علم قرآن کا ہے، اصل علم دین کا ہے، اس کو حاصل کرو تو عقل روشن ہوتی ہے۔ دنیا کا علم پڑھ کر تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بہت۔ ارسطو فلسطین افلاطون کیا تھا؟ ارسطو کیا تھا؟ دنیا کا بہت علم تھا، بہت بڑے بڑے تھے، آج بڑے بڑے سائنسداں آپ کو جو ہے تو یہود و نصارہ میں نظر آئیں گے، لیکن کیا ہے سب گمراہ ہیں، سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ دنیا کی علم انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے، دین کا علم ہے جو انسان کی رہبری کرتا ہے۔ اس لیے بارہ کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید یہ برا لگتا ہوں اس لیے کہتے ہیں کہ بس کیا یہی باتیں بیان کرو۔ میرا ان واقعوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ان حالات کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ان واقعوں سے عبرت لے کہ پچھلی قوموں پر کیسے عذابات آئے، اور جن قوموں نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداریاں کی ان پر اللہ نے کیا انعام کیا۔ اگر آج ہم بھی اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں، اس کے وعدوں پر یقین رکھے، تو جیسے اللہ نے اس وقت حالات کو بدل دیا، آج بھی اللہ تعالیٰ ویسی اپنی قدرت کو ظاہر فرمائے گا۔ اور جن قوموں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، پھر وہ کیسے تہس و نحس کی گئی، کیسے برباد کی گئی، کوئی مچھر کے ذریعے سے مارا گیا، کوئی دریا میں ڈبویا گیا، کسی کو زمین نے زندہ نگل لیا، اور آج تک زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو رب کائنات یہ دکھانا چاہتا ہے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، جب ظالم اپنی حدود کو پار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے عذابات نازل فرماتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ وہ صبر کرے اور شریعت پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ انہی کو کامیاب کرے گا اور انہی کو سربلند فرمائے گا۔ تو ان واقعوں کے پیچھے ان سب اسباب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بس اپنی جو ہے تو من مانی لوگ چلاتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا اس لیے چند باتیں مسائل کے بھی تعلق سے سر کے حوالے سے عرض کروں۔ پچھلے ہفتے طہارت سے متعلق چند اصول بیان ہوئے تھے، اب آج چند 3 مسئلے سماعت کریں۔ جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور مواضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا۔
ساتھ ہی 9 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اعضاء پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پیر کی انگلیاں جس جگہ پر لگتی ہے اتنی جگہ کا جو ہے تو پاک ہونا شرط ہے۔ اگر درمیان میں سجدہ کر رہا ہے، درمیان میں جو جگہ خالی ہے، پیر کے نیچے کی جو جگہ اس کی خالی ہے، اگر وہاں نجاست پڑی ہوئی ہے تو اگر پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی، اگر لیکن بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے 1 درہم کی مقدار کی نجاست ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، یا پھر دونوں پیروں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جس کو ملانے سے وہ 1 درہم کی مقدار کی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پیشانی پاک جگہ پر اور ناک نجس جگہ پر لگتی ہو تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسی جگہ پہ نماز ہی نہ پڑھے کہ جو جگہ جو ہے نجاست کی ہو۔ یہ مسائل ایسے حالات کے لیے ہے کہ آپ کہیں ایسی جگہ پر چلے گئے کہ آپ کو پاک جگہ نہیں مل رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو کم سے کم اتنا خیال کر کے جگہ کو تعین کر لیں کہ جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں یا جہاں آپ کھڑے ہیں، یعنی آپ کے جسم کا جو حصہ زمین سے لگ رہا ہے اتنی زمین کا پاک ہونا شرط ہے۔ اتنی بات کا خیال رکھیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔